بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو اور کیلے زیادہ کھاتا ہو اس کی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں، آپ کو مہنگے پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچیں ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے مزید سر کا درد بڑھ جائے گا۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ معدے میں جلن ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو چاولوں کو ابال کر کھایا کرو۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ چھوٹی چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد اسپغول میں ملا کر کھائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ اس سے وائٹ سیل بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کرو بلکہ چہرے پر لگاؤ، جھریوں کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ تو معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر دیں، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نکھر آئے گی۔ سانس پھولنے کی وجوہات: جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو سانس کی بیماری ہو تو اس کے لیے بہترین علاج 1 گلاس پانی میں ادرک بھگو کر رکھ دیں، صبح نہار منہ پی لیں، پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب روزانہ 6 کھجوریں کھا لی جائیں تو کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھیپھڑوں کی صفائی کرنی ہے تو ادرک والا پانی پیو۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ پودینہ، تلسی اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگاؤ، کچھ ہی دنوں میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کوئی بھی زخم ہو تو اس کی وجہ سے درد ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ دائمی کھانسی کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی ادرک کا قہوہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا بڑھنے لگے تو دودھ کے اندر چھوہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ زخم جلدی بھرنے کے لیے ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں۔ ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ دودھ کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے دودھ میں ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو بینگن بہت زیادہ مفید ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ کھیرا آپ کی دل کی دھڑکن نارمل رکھتا ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ جن عورتوں کے جسم پر غیر ضروری بال ہیں گرم چیزیں کم کھائیں۔ اگر معدے کی گرمائش کا مسئلہ ہو
تو 3 چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی گرمائی سے نجات ملے گی۔ اسپغول کا چھلکا، کھیرا اور سونف، گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناف میں زیتون، بادام یا پھر سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کرو۔ کبھی آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، نہ ہی آپ کو نیند میں ڈر لگے گا۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض اور پیٹ میں درد اور تیزابیت کبھی نہیں ہوگی۔ پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں۔ اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ یہ روٹی بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ سر پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کی ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسپغول کو دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ چمیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک جاتا ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر کھانسی ہے تو انہیں چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ صدقہ کرنے کی تربیت بھی دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سرمے دانی میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے کے بعد 2 لونگ نکال دیں۔ اسی طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روزانہ لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی۔ چشمے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ دبے پڑ جائیں تو کپڑوں کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ روٹی کے ساتھ آم کھانے کے فائدے: ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، جلد کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے نیم یا چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ اگر کپڑوں کو نیل دینا ہو تو گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیں، کپڑوں پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ عورت بند گوبھی کے پتوں سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دنوں میں چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ کان کے درد سے چھٹکارا پانے کا روحانی علاج: یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے کانوں میں پھونک مار دیں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھائیں، آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہوگا۔ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگاؤ۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماریں، کان سے پانی نکل آئے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر
सरसों के तेल की मालिश करो। ठंडा पानी, आइसक्रीम और बर्फ़ से मैदा खराब हो जाता है और मर्द के स्पर्म कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कम पैदा होते हैं और कमज़ोर या बीमार पैदा होते हैं। सर पर मालिश करने से बलगम ख़त्म होती है। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कान में डालने से समाअत बेहतर होती है। रात को पेट के ऊपर लहसुन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। गर्म दूध जायफल मिलाकर पीने से आपका हाजमा दुरुस्त रहता है। इसके अलावा गर्म दूध, इसमें जायफल मिलाकर पिएं, पुरसुकून नींद आएगी। जो लोग हफ्ते में 4 बार नूडल्स खाते हैं उनमें हार्ट अटैक, शुगर और दिल के दौरे होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बीमारी में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। औरत रोज़ाना बेसन की रोटी खा लें, इससे रंग साफ हो जाएगा और बगैर किसी वर्जिश से मोटापा कम होगा। जो लोग दही में छिलका डालकर खाते हैं उन पर बुढ़ापा नहीं आता। फालिज की बीमारी में खरगोश का गोश्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सुबह उठने के बाद आँखों का मसाज करने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। पुदीने के जूस में शहद और नींबू का रस मिलाकर पीने से बदहज़मी, सीने की जलन, भूख ना लगना, मैदे का दर्द होता है। कलवंजी से बालों का रंग काला करने में मदद मिलती है। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खाओ। जवानी वापस चाहते हो तो रोज़ाना निहारमो, लाल सेबों का रस पी लो। जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जिन हजरात को दिल की कमज़ोरी है तो वो जान लें कि गर्म चीज़ें खाने से दिल की कमज़ोरी मज़ीद हो जाती है। अगर बार बार पेशाब के कतरे निकल आते हैं तो आप अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हैं। सफ़ेद गुलाब के फूलों का अर्क 1 कप सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले या बाद में पी लें। ये कोर्स 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खला की सरसों के तेल से खूब मालिश करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना रूह का इंसान से। इससे नज़र बहुत तेज़ हो जाती है। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा सफ़ेद हो जाता है। खट्टे डकार आते हों तो कच्चा अंगूर खाने से खट्टे डकार आना बंद हो जाएंगे। LCD वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नज़र कमज़ोर होती है। अगर आपके सर में दर्द है तो पालक ना खाएं, इससे सर का दर्द मज़ीद बढ़ सकता है। अपना चेहरा 18 साल जैसा करना चाहते हो तो बंद गोभी खाओ और दही की मलाई खा लिया करो। जब किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले उस शहर के प्याज खाएं। उस शहर के वबाई अमराज से महफूज रहोगे। घर में नीले रंग का पेंट हो तो दीवारों पर मक्खियाँ नहीं आएंगी। अगर छींक आ रही है तो छींक को रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि छींक रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर गर्म करके पियो, बुखार उतर जाएगा। खड़े होकर खाने और पीने से रिज़्क़ की तंगी आ जाती है और गुर्बत आ जाती है। खड़े होकर कंघा करने से नहूसत आती है। अंगूर को नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। हाथ धोकर खाना खाओ, बरकत होगी। चावल खाने के फौरी बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उम्र कम हो जाती है। खाने में अदरक इस्तेमाल करने से दिल की नालियाँ खुल जाती हैं और हार्ट अटैक नहीं होता। अंजीर खाने से बवासीर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना 1 सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। बादाम का तेल नाफ में इस्तेमाल करो, कमज़ोरी से निजात मिलेगी, दिमाग तेज़ होगा। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से एहसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सुबह निहार मुँह 1 खजूर खाने से मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। दिमाग को तेज़ करना चाहते हो तो सोने से पहले बादाम खाएं। अगर नज़र कमज़ोर है तो गाजरें खाएं। अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो चंद दाने किशमिश के खा लिया करो। थकावट दूर हो जाएगी और आपको एनर्जी मिलेगी। 1 केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाता है। भुने हुए चने खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। रोज़ाना रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करके सोना अज़ाब कब्र से निजात का बाइस है।
اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آئے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں سونف ملا کر استعمال کریں۔ جو شخص مخلص اور دل کا صاف ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کلی کرنے سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور دماغ فریش رہتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپے کا شکار انسان جلد ہو جاتا ہے۔ گلے کا شدید درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرو، فائدہ ہوگا۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار لیموں ضرور کھاؤ۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ دھوپ سے بچاتا ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل باقاعدگی سے استعمال کرو۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے جملہ امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے؟ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے شوگر بہت جلدی آ جاتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ غصہ مت کیا کرو ورنہ جگر کی کمزوری ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور اس سے دماغ کام نہیں کرتا۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت باوضو رہا کریں، اس سے آپ کی روح میں اضافہ ہوگا اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ کھانا جلدی ہضم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ ایک کھجور کھا لیا کرو۔ سفر کرنا دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہے کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنے سے آفتیں دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان مرض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شرم کی کشش خوبصورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دو۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ عورت حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی استعمال کریں۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ شلجم نیا خون پیدا کرتا ہے۔ امرود کا گودا کھاؤ اور چہرے پر لگاؤ، رنگت نکھر جائے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ کان میں خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو
وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔